بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، موجودہ دور کے علماء میں ایک نام ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ۔ یہ نام آج دنیا کے ہر ملک اور ہر کونے میں سنا جاتا ہے، احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کے بیانات کو ایک مقبولیت حاصل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ سے، ان کے بیانات سے، ان کی تحریرات سے اور ان کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور اپنے قلوب کی اصلاح کی ہے۔ اس حوالے سے ان کی شخصیت آج کے اس فتنوں کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ پاکستان کے ایک بڑے ادارے معہد الفقیر الاسلامی کے روح رواں ہیں، ذمہ دار ہیں، وہاں کے خانقاہی نظام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ کی درجنوں کتابیں ہیں اور خاص طور پر ان کے خطبات کا مجموعہ خطبات ذوالفقار کے نام سے ملتا ہے، جس کی اب تک 42 جلدیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ پچھلے دنوں دیوبند کے ایک مشہور اشاعتی ادارے مکتبۃ النور دیوبند نے ان کی کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے سورہ حجرات کے 60 فوائد۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کے تعلق سے مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں۔ دیوبند کے ایک مشہور اشاعتی ادارے مکتبۃ النور دیوبند نے ان کی کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے سورہ حجرات کے 60 فوائد۔ یہ کتاب دراصل حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ کے بیانات کا مجموعہ ہے۔ سن 1439 یعنی آج سے 5 سال پہلے رمضان المبارک میں حضرت مولانا نے بہت ہی قیمتی خطبات خانقاہ میں دیے تھے، پیش کیے تھے، اور ہر خطبے کا جو عنوان تھا وہ سورہ حجرات کی آیات اور اس کی تشریحات پر مشتمل تھا۔ تو انہی 5 بیانات کو جمع کر دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، اور اب یہ کتاب سورہ حجرات کے نہایت ہی قیمتی اور مفید 60 فوائد پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے کتاب میں سورہ حجرات کا تعارف کرایا گیا ہے، اس کا شان نزول بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد خطبہ ہے مقام نبوت کے نام سے۔ اس میں حضرت نے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے متعلق گفتگو کی ہے۔ امتی کی نظر میں نبی کا کیا مقام ہونا چاہیے اور کن کن چیزوں میں بے ادبی کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے اور اس سے اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگلا بیان مقام صحابہ پر مشتمل ہے۔ امت مسلمہ میں حضرات صحابہ کرام کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے اور ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ بیان انہی باتوں پر مشتمل ہے۔ تیسرا جو خطبہ ہے وہ ہے مقام اخوت۔ اس میں حضرت نے ایک مومن کے تعلق سے دوسرے مومن پر جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں اور جن چیزوں سے اسے بچنا چاہیے وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ معاشرے کی بہت سی خرابیاں جو آج کل ہماری مجلسوں میں عام ہیں، اس پر حضرت نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، ان مفاسد کو بھی ذکر کیا ہے جو علماء میں بھی ہیں اور عوام میں بھی ہیں۔ چوتھا جو خطبہ ہے وہ ہے مقام انسانیت پر، اور 5واں خطبہ ہے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق پر۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، دونوں کے درمیان کیسی نسبت ہے، دونوں کے لیے کیا شرائط ہیں اور دونوں کی مقبولیت کی کیا علامتیں ہیں، یہ تمام باتیں اس خطبے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کل ملا کر یہ 5 بیانات ایسے ہیں جیسے کہ کسی سمندر کو کسی کوزے میں بند کر دیا ہو، کسی پیالے میں بند کر دیا گیا ہو۔ بہت ہی مفید اور بہت ہی قیمتی بیانات ہیں، اور حضرت نے اپنی دور رس نگاہوں سے، اپنی دور اندیشی سے اس سورہ حجرات سے 60 قیمتی فوائد ذکر کیے ہیں۔ یہ کتاب جہاں عوام کے لیے مفید ہے وہیں خواص کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی اور داعین مبلغین کے لیے بھی، واعظین کے لیے بھی اور
ایک عام مصلح کے لیے بھی۔ یہ کتاب دیوبند میں مکتبۃ النور پر دستیاب ہے، آپ اسکرین پر ان کا نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب مطلوب ہو تو آپ اس کتاب کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔